ایمبیسڈر صاحب، انڈیا کے آرمی چیف بھی تسلیم کر گئے تھے، انڈیا کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف بھی تسلیم کر گئے تھے کہ انہوں نے تو کہا تھا سنگاپور میں بیٹھ کے کہ اہم یہ نہیں ہے کہ جہاز گرے ہمارے، اہم ہے کہ کیوں گرے۔ یہ ایئر چیف نئی کہانی لے کے آ گئے۔ جی، یہ اس میں کنٹرڈکشن ہے۔ 3 مہینے کے بعد ان کو یاد آیا کہ انہیں یہ کہنا ہے۔ دیکھیے، اور پھر وہ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ F-16 گرے ہیں۔ اب F-16 کے سلسلے میں یہ انہوں نے جب بالاکوٹ پہ حملہ کیا تھا، ہم نے جب جوابی حملہ کیا تو ان کے پائلٹ کو ہم نے گرایا، ان کے جہاز کو گرایا، تو انہوں نے اس وقت بھی کلیم کیا کہ F-16 مارا گیا۔ جی، تو وہ پھر خود امریکہ نے اس کی تردید کی، کیونکہ یہ اکاؤنٹڈ فار ہیں۔ جی، تو اس لیے اب تک تو وہاں سے بھی آ جانی چاہیے تھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کا نیریٹو جو ہے وہ اس کو انڈیا مات نہیں دے سکا۔ وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے ٹرانسپیرنسی مینٹین رکھی تھی، اچھا، اور ڈے 1 سے، اور انڈیا کا موقف جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے، اور دوسرا یہ کہ پاکستان نے جو اس میں کامیابی حاصل کو، یہ کہ پاکستان نے نیوٹرل انکوائری کی جو بات کی، اس کے بعد انڈیا کے غبارے سے ہوا نکل گئی تھی۔ ان کے پاس کوئی ریزن نہیں رہتا تھا کہ وہ بلیم گیم میں یا اس طرح کے اقدام کی طرف آتے۔ تو یہ چیزیں پھر مودی صاحب جو ہے وہ جیسے الیکشن کی بات ہو رہی تو اس میں بھی وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ان کو بوسٹ ملے، وہ میرے خیال میں ان کو بیک فائر کر گیا ہے۔ اور اس میں اپوزیشن نے، یہ جو اس کا اپوزیشن کا اجلاس ہوا ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس میں انڈیا پاکستان والی بات ہی نہیں تھی، اس میں تو وہ ایک دوسرے کو تاریخ یاد دلا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا جو ہے ایک طرح سے ڈومیسٹک جو ہے میچ ہو گیا، اور وہ اس کی طرف انہوں نے توجہ دی۔ تو اصل مقصد جو ہے وہ ڈومیسٹک کانسٹیٹوئنسی کو جو ہے پلیز کرنا ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنے جو ووٹس ہیں ان کو۔ تو یہ ساری ووٹ پالیٹکس تھی۔ اب جو چیزیں سامنے، اور اب بھی آپ ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے وہاں بیان بازیاں ایک دوسرے کے خلاف ہو رہی ہیں، وہ مقصد یہی ہے ٹو اسکور پوائنٹ۔